بہت سا وقت یوں ہی گزر گیا۔ اچانک وقار الحسن چونکا۔ اس نے زمین پر رکھے خالی برتن کو دیکھا، پھر اسے اٹھا کر باہر کی طرف لپکا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ مزید پانی لینے جا رہا تھا کہ میں اس تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی مدد کرنے پر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں فوراً ہی اس کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ مجھے مجسم کر دے گا تو میں ہر معاملے میں اس کے کام آؤں گا۔ وہ مجھ سے خوفزدہ نہ ہو، جو کچھ وہ کہے گا میں وہی کروں گا۔ اس وقت میں بہت سے ایسے کام کرنے کے قابل بھی ہوں گا جو آج میرے لیے ناممکن ہیں۔ وہ اب بھی میری طرف سے مشکوک تھا، پھر بھی وہ چپ ہو گیا۔ اس کا چپ ہونا میرے لیے بہتر تھا۔ اگر وہ میری بات نہ مانتا تو ضرور جرح کرتا۔ میں اس کی طبیعت سے واقف تھا۔ خاموش ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب میری افادیت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ میں ڈرتا ہوں، تم مجھے ذلیل بھی کروا سکتے ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا۔ اس دوران میں وہ نلکے سے برتن دوبارہ بھر چکا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا وقار، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس سے وعدہ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ فی الوقت مجھے اپنے وعدے پورے کرنے کی نہیں، اپنے طاقتور ہو جانے کی فکر تھی۔ میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی بے قرار تھا۔ مجھے تمہارے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وقار الحسن، تم جگہ جگہ پریشانیوں میں گھر سکتے ہو۔ تمہیں دوسرے لوگوں کی مدد درکار ہوگی۔ کوثر تمہارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو، مجھ پر نہیں کر سکتے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یوں بھی میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ آ تو گئی ہے، مگر اس کا دماغ کون سی چالیں سوچ رہا ہے تم یہ جاننے پر قادر نہیں ہو وقار الحسن۔ مگر میں جان سکتا ہوں، بلکہ جانتا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں تمہارے دماغ کی باتیں نہیں جان سکتا، لیکن دنیا کے کسی بھی شخص کے اندر کی تمام باتیں جان سکتا ہوں۔ تمہارے ذہن کو نہ پڑھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر یہ پابندی مجھ پر لگائی ہے۔ ذرا دیر کو پابندی ہٹا دو، پھر میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں۔ میں اسے ہوش دلانا چاہتا تھا، اس پر اپنی اہمیت جتانا چاہتا تھا۔ وہ پھر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل گہری خاموشی کے بعد بولا، اس موضوع پر بات کرنے کو بہت بڑا وقت پڑا ہے۔ ہاں، ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کوثر کیا چاہتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ گھر والوں کی حالت کیسے ہو گئی۔ شرف الدین نے ان کی خبر کیوں نہ لی؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ اسی لمحے سامنے پان والے کھوکے کے پاس پان والے چاچا کا بیٹا نظر آ گیا۔ اس کی نظر جو ہی وقار الحسن پر پڑی، وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ارے چھوٹے مرزا، آپ کب آئے؟ میں آج ہی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ وقار الحسن کچھ اور بھی کہنے والا تھا، مگر میں نے اسے خبردار کر دیا کہ فی الحال کچھ نہ بولے، اس کی سنے۔ اس کے چہرے پر اسی قسم کے تاثرات تھے جیسے ہم اب تک دوسرے لوگوں کے چہروں پر دیکھ چکے تھے۔ بھیا، کیا سب لوگ آ گئے؟ اس نے کچھ رازدارانہ انداز میں پوچھا، پھر سیدھا ہو کر یوں چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ اس وقت گلی میں کوئی نہ تھا۔ ہاں آ گئے، کیوں، کیا بات ہے؟ وہ بھیا، حویلی میں تو روز تماشے ہونے لگے ہیں، سارے لوگ گھبرا گئے ہیں۔ محلے کے لوگوں نے پنچایت بھی کی تھی کہ اب کی بار آپ لوگ آئیں گے تو سب آپ سے کہیں گے کہ یا تو حویلی میں جھاڑ پونچھ کروائیں یا اسے خالی کر کے ڈھا دیں۔ یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ وقار الحسن جھنجھلا گیا۔ حویلی کیسے ڈھا دیں؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ حویلی ڈھہ جانے کے بعد یہاں سے اثر ختم ہو جائے گا؟ اب یہ تو ہم نہیں بتا سکتے بھیا، وہ لوگ جو کچھ کہہ رہے تھے ہم نے بتلا دیا ہے، آگے آپ لوگ جانو۔ اور وہ ویسے ایک بات بتا دیں۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر چاروں طرف دیکھا اور وقار الحسن کا ہاتھ پکڑ کر ایک گھر کی دیوار کے سائے تلے پہنچ گیا۔ اپنے منو بھائی ہیں نا، وہ زور دے رہے تھے کہ اگر یہ حویلی آپ لوگوں سے خالی کرا لی جائے تو وہ اپنے سسر کو بلا کر اس حویلی سے سارا اثر ختم کرا دیں گے۔ پھر اس کی ایک شرط رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ حویلی انہیں دے دی جائے۔ بھیا، ہمارے کلیجے پر چھریاں چل گئیں۔ ہم تو بڑے مرزا کے احسان مند ہیں، انہوں نے ہی یہ کھوکا اور کام شروع کرنے کے لیے ابا کو پیسے دیے تھے، اسی سے دال روٹی چل رہی ہے۔ ہمیں تو منو بھائی کی یہ بات ذرا پسند نہیں آئی۔ آپ ذرا دیکھ بھال لو، آپ اور آپ کی اماں بہنیں وغیرہ تو سب خیریت سے ہیں نا؟ وہ بولے جا رہا تھا۔ وقار الحسن کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہویدا تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ وہ پان والے کے بیٹے سے شام کو ملاقات کرنے کا کہہ کر پھر حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار وہ اماں کے کمرے میں جانے کی بجائے رشید چاچا والے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا برتن دیکھ کر رشید چاچا کی بہو نے برتن اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بچے، پھر رشید چاچا اور پھر اپنے میاں کو پانی پلایا۔ آخر میں اس نے برتن اپنے منہ سے لگایا تو وقار الحسن رو پڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر جلدی سے باہر نکل آیا۔ ہم پھر اماں والے کمرے میں چلے آئے۔ وقار الحسن حکیم علی احمد کو بلانا چاہتا تھا تاکہ سب کو دکھا سکے
مگر کوثر نے اسے روک دیا۔ اس کی بات معقول تھی، یہ بات باہر نکلتی تو مشکلات بڑھ سکتی تھیں۔ ارد گرد کے لوگ مزید دہشت زدہ ہو سکتے تھے۔ ان لوگوں کی حالت پر اسرار حد تک بگڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو علاج کی نہیں، غذا کی ضرورت تھی۔ چچا اور میں نے بھی کوثر کی بات کی تائید کی۔ وقار الحسن بالٹیاں بھر بھر کر پانی لے آیا۔ ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ نکاسی کا پانی جس نالی سے گزرتا تھا وہ حویلی کی ایک دیوار کے ساتھ دور تک چلی گئی تھی۔ تقریباً 50 گز کے فاصلے تک یہ نالی اوپر سے کھلی ہوئی تھی۔ باہر کے لوگ نالی میں بہتے خون کو دیکھ کر ہراساں ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے دشواریاں بھی پیدا کر سکتے تھے، اس لیے وہ خون یوں بہایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس ٹنکی کو فی الحال یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ کوثر نے لائی ہوئی سبزی اور گوشت پکایا۔ چچا آٹا گودام سے نکالنے کی بجائے بازار سے نیا لے آئے۔ چچی جو اب کافی بہتر ہو چکی تھیں، گو وہ اب بھی خوفزدہ تھیں، مگر جانتی تھیں کہ ان حالات میں یہاں سے جانے کے لیے چچا سے کچھ کہنا قطعی غیر مناسب ہے، اور چچا کسی بھی صورت یہ بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے وہ چپ چاپ کام میں لگی رہیں۔ انہوں نے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا لیں۔ کھانا تیار ہوتے ہی وقار الحسن اور چچا نے سب کو کھانا کھلا دیا۔ ان لوگوں کے کھانا کھانے کا انداز بتا رہا تھا کہ اب نہ ان کے جبڑوں میں طاقت ہے نہ معدے میں، مگر وہ قحط زدہ لوگوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ زیب النساء یعنی رشید چاچا کی بہو نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ نقاہت محسوس کرنے کے باوجود کوثر اور چچی کا ہاتھ بٹانے آ گئی۔ پھر گزرے ہوئے تمام حالات اسی کی زبانی پتہ چلے۔ اس نے بتایا کہ یہ خوفناک سلسلہ پچھلے ماہ کی 14ویں کی رات کو شروع ہوا تھا، جب ایک عجیب الخلقت جانور نے حویلی میں دہشت پھیلا دی تھی۔ یہ جانور بلی ایسا تھا، یعنی اس کا بدن بلی کا تھا، مگر چہرہ بے حد خوفناک تھا۔ وہ بڑی کریح آواز میں چیختا تھا۔ اس رات سب آنگن میں بیٹھے تھے۔ اوپر جانے والی سیڑھیاں جو حویلی کے اندرونی حصے کی طرف سے جاتی تھیں، جن پر لوہے کی سلاخوں والا دروازہ لگا تھا، وہ دروازہ اچانک ہلنے لگا۔ سب اچھل پڑے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت طاقتور آدمی یا چیز اسے زور زور سے ہلا رہی ہے، مگر نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ سب خوفزدہ ہو کر کمروں میں جا گھسے۔ زیب النساء البتہ بڑے ستون کی آڑ میں ہو گئی تھی۔ وہ کافی جیدار عورت تھی۔ سب کے کمرے میں جاتے ہی اسے یوں لگا جیسے سیڑھیوں کے نیچے کہیں آگ لگ گئی ہے۔ زمین سے دھواں نکلنے لگا، پھر دھواں چھٹا تو وہ اس خوفناک جانور کو دیکھ کر سہم گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں انسانی آنکھوں ایسی تھیں، ان میں غضب کا غصہ تھا۔ وہ اپنے پہلے دونوں پنجوں سے سلاخوں کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے بس کچھ ہی دیر میں دروازہ جڑ سے اکھڑ کر گر پڑے گا۔ یہ دیکھ کر زیب النساء بھی کمرے میں جا چھپی۔ کمرے کے دروازے بند کر لیے گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اس ہنگامے میں گزر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے میں بھی دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ یہ دھواں کمرے کی دیواروں اور فرش سے نکل رہا تھا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے سب بے ہوش ہو گئے۔ معلوم نہیں کتنی دیر تک بے ہوش رہے، اور جب ہوش آیا تو حالات معمول پر آ چکے تھے۔ وہ سب سہمے سہمے باہر نکل آئے۔ رشید چاچا ان دنوں زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد 3-4 روز سکون سے گزر گئے۔ رشید چاچا کے واپس آتے ہی تایا مراد آباد گئے۔ وہاں وقار الحسن کا پتہ کیا اور چچا سے کہہ کر وقار الحسن جیسے ہی آئے اسے واپس بھیج دو تو 12 امروہہ آ گئے۔ چاند کی 24 تاریخ کو اچانک اوپر کی منزل میں آگ بھڑک اٹھی۔ سارا گھر پریشان ہو گیا۔ تایا نے مدد کے لیے محلے کے لوگوں کو بلایا۔ جب لوگ حویلی میں داخل ہوئے تو وہاں آگ تو کیا، کبھی چنگاری کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ محلے کے لوگوں کے واپس جاتے ہی آگ پھر بھر بھرا کر بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ لگتا تھا منٹوں میں پوری حویلی کو بھسم کر ڈالے گی، مگر گھر والے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ ان پے در پے واقعات نے جہانی آپا اور شنو آپا کو بے حد خوفزدہ کر دیا تھا۔ جہانی آپا تو بیمار پڑ گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر تایا نے مراد آباد واپس جانے کا قصد کیا۔ گھر کے سب افراد نے تیاری کر لی۔ اس روز غلام رسول اور رشید چاچا بھی گھر پر تھے۔ تایا انہیں بھی حویلی میں چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ وہ سب بھی مراد آباد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر غلام رسول نے تانگا لانے کے لیے حویلی سے باہر جانا چاہا تو بڑے گیٹ کو کھولنے میں ناکام رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے گیٹ میں باہر جانے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ وہ تایا کو اور رشید چاچا کو بتا کر اپنے ساتھ لے کر گیٹ کی طرف آیا تو وہاں سپاٹ دیوار تھی۔ پوری حویلی چھان لی گئی، مگر باہر جانے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ یہ دیکھ کر تایا اور رشید چاچا اوپر کی منزل میں چلے گئے تاکہ اوپر کی کھڑکی سے باہر جھانک کر کسی کو مدد کے لیے بلا سکیں، مگر چھت تک پہنچ جانے کے باوجود حویلی کے احاطے کی دیوار سے باہر نہ جھانک سکے۔ یوں لگتا تھا جیسے حویلی کی دیواریں زمین سے نکل کر آسمان میں پیوست ہو چکی ہیں، جیسے گھر کے تمام لوگوں کو کسی نے ایک ایسے قید خانے میں بند کر دیا جہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال بے حد خوفناک تھی۔ تایا اگر یہ بات عورتوں کو بتاتے تو جانے کیا ہوتا، اس لیے نڈھال ہو کر رہ گئے۔ صرف اماں کو چپکے سے بتا دیا
کہ اب وہ لوگ بھی حویلی سے باہر نہیں جا سکتے۔ تائی کو تو کسی بات سے کوئی مطلب ہی نہ تھا، مگر جہانی آپا اور شنو آپا حویلی میں ہی رہنے کا پروگرام سن کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ اماں نے کسی نہ کسی طرح ان دونوں کو مطمئن کر دیا، مگر کب تک؟ بہرحال حویلی سے جانے کا ارادہ ترک کرتے ہی حویلی کی دیوار میں نصب گیٹ تو نظر آ گیا، مگر اسے کھولنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اب حویلی والوں کا دنیا سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ شکر تھا کہ حویلی میں کھانے پینے کی اشیاء اتنی تھیں کہ گزارا ہونے لگا، مگر حویلی میں ان دنوں ایک پراسرار خاموشی سی طاری ہو گئی تھی۔ ایک ایسا خوف تھا جس نے سب کو پتھر کا بت بنا ڈالا تھا۔ ایک دوسرے سے بات کرتے تو سرگوشیاں بھی گونج کر بازگشت پیدا کرنے لگتی۔ تب آپس میں بات چیت بھی بند ہو کر رہ گئی۔ اماں کسی نہ کسی طرح کچھ پکا کر زندگی سے ناتا جوڑے ہوئے تھی۔ تمام لوگوں کی نیند اچاٹ ہو گئی تھی، وہ سب کے سب ایک ہی کمرے میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ حالات تقریباً 15 روز تک رہے، پھر زندگی معمول پر آنے لگی۔ وہ جو حبس کی سی پراسرار بوجھل فضا تھی، کچھ تبدیل ہو گئی، یا شاید یہ لوگ ہی ان حالات کے عادی ہو گئے۔ اماں زیادہ تر عبادت میں مصروف رہتی، کمرے کے گرد رات کو آیت الکرسی پڑھ کر حصار کھینچ دیا کرتی۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ رات سکون سے گزرتی تھی۔ باہر کی دنیا سے رابطہ اب بھی منقطع تھا۔ رشید چاچا اور تایا نے ہر طرح کوشش کی کہ گیٹ کو کھول سکیں، مگر یہ کسی بھی طرح ممکن نہ ہو سکا، بلکہ یہاں تک کہ تایا اور رشید چاچا نے لوہے کے ہتھوڑے کو گیٹ پر پوری قوت سے گھنٹوں مارا کہ شاید یہ آوازیں باہر کا کوئی شخص سن لے اور مدد کو آ جائے، مگر لگتا تھا جیسے یہ آواز باہر نہیں جا رہی۔ بس اس حویلی کے اوپر آسمان تھا جو گہری چپ میں لپٹا حویلی کے لوگوں کی بے بسی کو تکتا رہتا تھا۔ گھر والوں کے چہروں سے پہلے رونق ختم ہوئی، اس کی جگہ خوف کی زردی نے لے لی۔ پھر خوف نسوں میں دوڑنے لگا، اور آہستہ آہستہ وہ سب چلتی پھرتی خاموش لاشوں میں تبدیل ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے زندگی معدوم ہوتی چلی جا رہی تھی، مگر اماں اور زیب النساء غذا کے نام پر جو کچھ ان لاشوں کے منہ میں ڈالتی تھیں، اس نے سانس کی ڈور جوڑ رکھی تھی۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، اس خوف نے اماں کو نڈھال کر دیا تھا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ حویلی میں موجود ہر فرد کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ بے جان جسم اس روز زندگی سے یہ بے معنی سے رابطہ بھی ختم کر دیں گے جس روز راشن ختم ہوگا، مگر اس سے پہلے ہی ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب تو کسی میں مزید خوفزدہ ہونے یا چیخنے چلانے کی ہمت بھی نہ رہی تھی، اس لیے اس نئی قیامت کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے اور اللہ کا آسرا کرنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس روز زیب النساء سب سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ وہ فجر اور مغرب کی نماز ضرور پڑھتی تھی، کیونکہ سردیوں کے دن تھے، اس لیے اماں کے وضو کا پانی وہ گرم کر دیتی تھی۔ جب سے وہ لوگ حویلی میں محصور ہوئے تھے، تایا بھی گھر ہی میں نماز پڑھ رہے تھے، مگر وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے تھے۔ اس نے اٹھ کر صحن میں لگے سرکاری نلکے کے نیچے بڑی دیگچی رکھی اور نل کھولا تو اس میں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ بس اسی دن کے بعد گھر میں موجود تمام پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ ایک تو نلوں میں آنے والے خون کی دہشت، پھر بھوک اور پیاس نے سب کی جان ہی نکال دی۔ آج اس واقعے کو 5واں روز تھا۔ آج پہلی بار زیب النساء نے گیٹ پر کنڈا بجنے کی آواز سنی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اٹھنے کی ہمت تو اس میں بھی نہ تھی۔ پہلی بار کنڈا بجنے کی آواز اسے اپنا وہم لگی، پھر متواتر آنے والی آواز نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا، اور وہ یہ یقین ہوتے ہی کہ آواز وہم نہیں بلکہ گیٹ پر واقعی کوئی ہے، کسی نہ کسی طرح گیٹ تک پہنچ گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ گیٹ کھول نہیں سکے گی، مگر جو ہی اس نے اندر لگے کنڈے ہٹائے، گیٹ کھل گیا اور یوں آپ سب آ گئے۔ یہ سب سن کر وقار الحسن اور چچا ساکت رہ گئے۔ کوثر کو شدید غصہ تھا۔ اس نے وقار الحسن سے کہہ دیا کہ وہ آج ہی اس کا کچھ بندوبست کرے گی۔ چچا اور چچی کافی پریشان تھے۔ اب کا انتظام تو وقار الحسن نے کر لیا تھا، بات کے لیے وہ محلے کے سقے سے کہہ آیا تھا، مگر اب سارا مسئلہ ٹنکی میں بھرے خون بہانے کا تھا۔ چچی اماں وغیرہ کے پاس چلی گئیں۔ وقار الحسن، چچا اور زیب النساء شام کو آنے والے پانی کے لیے ٹنکی خالی کرنے کی ترکیبیں کرنے لگے۔ چچا نے مشورہ دیا کہ بڑے برآمدے کے پار کچے صحن میں گڑھا کھود دیا جائے اور تمام خون کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے۔ وقار الحسن کہہ رہا تھا کہ فی الحال نئی ٹنکی خرید لی جائے، کیونکہ گڑھا کھودنا آسان نہ تھا۔ اس کی بات سن کر چچا چپ ہو گئے۔ کام چور تو تھے ہی، اتنی محنت سے بچنا چاہتے تھے تو جلدی سے جیب میں سے پیسے نکال کر وقار الحسن کو دے دیے۔ وقار الحسن قریبی بازار سے ٹنکی خرید لایا۔ شام کو چکا پانی لایا تو کچھ سکون ہوا۔ اماں، تایا اور بہنوں کی حالت پہلے سے بہتر ہونے کے باوجود اتنی بہتر نہ تھی کہ ان سے گفتگو ہو سکے، مگر پھر بھی اماں اور تایا کوثر کو دیکھ کر اچنبھے میں رہ گئے تھے۔ دیکھا تو اسے ان لوگوں نے پہلے بھی تھا،
مگر شاید پہچانے نہ تھے، یا انہیں ہوش اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ سوچ پاتے۔ کچھ بہتر ہوتے ہی تایا کی آنکھوں میں اچانک بھرپور زندگی کی قندیل سی جل گئی تھی، جبکہ اماں اسے ٹکر ٹکر دیکھے گئیں اور ان کے چہرے پر ناگواری کی لکیر سی پھیل گئی۔ تائی تو مسلسل آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ میں بے وجہ ہی اماں کے دماغ کو کریدنے لگا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اماں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ میری توقع کے عین مطابق اماں اس کے آنے پر خوش نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ واپس نہ آئے، بلکہ وہ اس کی وقار الحسن میں دلچسپی کی وجہ سے ناگواری محسوس کر رہی تھی، اور خدا سے دعا کر رہی تھیں کہ جس قدر جلد ممکن ہو حالات بہتر ہو جائیں، تاکہ وہ جلد از جلد شگفتہ کو بیاہ کر لے آئیں۔ ان حالات میں بھی انہیں بیٹے کی فکر تھی۔ میں نے تایا کے ذہن میں جھانکا، ان کے اندر وقار الحسن کے لیے لاکھوں دعائیں جگمگا رہی تھیں۔ جہانی آپا اور شنو آپا اس کی واپسی سے خوش تھیں۔ اس نے ان سب کو بہت خدمت کی۔ تائی کو تو وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتی پلاتی تھی، ان سے باتیں کرتی، مگر وہ اسے نہ پہچانی تھی۔ ان کی خالی آنکھوں میں کسی جذبے کا کوئی عکس نہ تھا۔ اسی شام وقار الحسن شرف الدین کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو میں اس کے ساتھ تھا۔ راستے میں ہماری کسی جان پہچان کے آدمی سے ملاقات نہ ہوئی۔ ہم شرف الدین کے دروازے پر پہنچے تو وقار الحسن کے اندر بے پناہ غصہ تھا۔ وہ تمام راستے یہی سوچتا آیا تھا کہ شرف الدین کو کھری کھری سنائے گا، اس سے کہے گا کہ اس نے دوستی کا حق ادا نہ کیا، پھر بھی وہ خود کو دوست کہتا ہے۔ اب تو دوست کے علاوہ بھی اس سے 2 رشتے مزید استوار ہو چکے تھے۔ اس نے نہ ان رشتوں کا خیال کیا اور نہ اس کی دوستی کا۔ وہ تو وقار الحسن کے لیے جان تک دے دینے کا دعوے دار تھا۔ وقار الحسن نے دروازے پر دستک دی تو اس کے ہاتھوں کی جنبش اور دستک میں اس کے مزاج کی تیزی شامل تھی۔ کون ہے؟ اندر سے آنے والی آواز نے وقار الحسن پر گویا جادو کی چھڑی گھما دی تھی۔ وہ پل کے 1000ویں حصے میں یکسر تبدیل ہو گیا۔ یہ خیال تو آیا ہی نہ تھا کہ وہاں اس کی ملاقات شگفتہ سے بھی ہو سکتی تھی۔ وہ تو تمام راستے شرف الدین سے الجھا رہا تھا۔ شگفتہ کے فاختہ کے پروں ایسی نرم آواز نے تو مجھے بھی بے چین کر دیا تھا، مگر میں ساکت رہا۔ جانتا تھا کہ میں نے کچھ بھی سوچا یا محسوس کیا تو وقار الحسن آگ بگولا ہو جائے گا۔ یوں بھی میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں کھنڈر میں تو ایک وقت ایسا آ چکا تھا کہ وہ سب پر لعنت بھیجنے کو تیار تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ تب سے اب تک اس نے شگفتہ کے بارے میں کچھ سوچا تو نہیں تھا، حتیٰ کہ یہاں آتے ہوئے یا راستے میں بھی شگفتہ کا خیال تک نہ آیا تھا۔ میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کچھ سنبھل کر جواب دیا، کھولیے، میں ہوں وقار الحسن۔ ایک دم دروازے کی کھنڈی کھل گئی۔ اس کا خونق چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی وحشت تھی، رنگت زرد ہو گئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے یوں حیرت اور وحشت کے ساتھ وقار الحسن کو سر سے پنگ تک دیکھا، جیسے وہ وقار الحسن نہ ہو بلکہ اس کی روح ہو، اس کا بھوت ہو۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اور گھر والے؟ اوہ آئیے، بھائی جی تو بہت پریشان تھے، اماں بھی، اس نے سامنے سے ہٹتے ہوئے کہا، پھر سر پر دوپٹہ جماتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وقار الحسن اندر داخل ہو کر مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ کمرہ ابتر حالت میں تھا، لگتا تھا جیسے کئی روز سے صفائی نہیں کی گئی ہے۔ مونڈھوں پر چڑھا ہوا کپڑا میلا تھا، تپائی پر جگہ جگہ چائے کے دھبے پڑے تھے، تکیے بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ وقار الحسن بڑی باریکی سے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شرف الدین اور اس کے پیچھے ہی بوکھلائی ہوئی ان کی اماں اندر داخل ہوئیں۔ وقار میرے دوست! شرف الدین دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ بار بار اسے خود سے الگ کر کے غور سے سرتپا دیکھتا، پھر اسے سینے سے بھینچ لیتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے منہ اٹھا کر کہا، پھر وقار الحسن سے مخاطب ہوا، گھر والے سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ وقار الحسن ایسا کہتے ہوئے پھر بفر گیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ شرف الدین نے اس کے گھر والوں کی خبر نہیں لی۔ اس کی اماں بھی پریشان حال میں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ شرف الدین کے ہٹتے ہی انہوں نے وقار الحسن کے سر پر ہاتھ رکھا اور گلوگیر انداز میں بولی، بیٹے ہم سب بہت پریشان تھے، لگتا تھا جیسے تم سب کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم سب خیریت سے ہو۔ تمہاری اماں کا کیا حال ہے؟ اماں کچھ بیمار ہیں لیکن بہت بہتر ہیں، اب ٹھیک ہیں، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ شرف الدین کی اماں اسے بیٹھنے کا کہہ کر اندر چلی گئیں۔ ان کے اندر جاتے ہی شرف الدین پھر وقار الحسن سے لپٹ گیا اور بولا، میں بہت پریشان تھا، نہ تمہاری کوئی خیر خبر مل رہی تھی نہ گھر والوں کی۔ گھر والوں کی خیر خبر لینے کے لیے تو تمہیں جانا پڑتا نا وہاں، خیر خبر تو خود چل کر یہاں نہیں آتی، یا پھر تم اس انتظار میں تھے کہ اماں تایا کے ہاتھ تمہیں اپنی خیر خبر بھیجتی؟ اس کے لہجے کی کاٹ نے شرف الدین کو چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ پریشان سا ہو کر بولا۔
مطلب یہ کہ تمہیں دوستی کا اتنا تو حق ادا کرنا چاہیے تھا کہ پلٹ کر گھر والوں کی حالت پوچھ لیتے. وہ تو کہو کہ خدا کو رحم آ گیا میں پہنچ گیا، ورنہ شاید مجھے حویلی میں 9 لاشیں ملتی. وقار الحسن کا لہجہ بھیگ گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ حویلی میں؟ مگر وہاں تو کوئی بھی نہ تھا. میں تو ہر روز وہاں جاتا ہوں، مگر یوں لگتا تھا جیسے تم لوگ وہ حویلی چھوڑ گئے ہو، جیسے وہاں برسوں سے کسی نے قدم نہ رکھا ہو. وہ حویلی بالکل اجاڑ اور ویران تھی. میں نے گھنٹوں گیٹ کا کنڈا بجایا مگر کبھی جواب نہیں ملا تو میں مایوس ہو کر لوٹ آیا. میں ہر روز وہاں جاتا اور لوٹ کر آتا رہا. تب وقار الحسن نے دھیرے دھیرے اسے ساری کہانی سنائی. یہ سب سن کر وہ مضطرب ہو گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. خدا گواہ ہے وقار الحسن کہ میں ہر روز یہی آس لے کر جاتا تھا کہ شاید تم لوگ آ گئے ہوگے، کہیں گئے ہوئے تھے. میں حیران تھا کہ وہ لوگ آخر کہاں چلے گئے. ان کا تو یہیں رہنے کا پروگرام تھا. میں تمہارے جانے سے اگلے ہی روز مغرب کی وادی سوچ کر گیا تھا کہ تایا سے کچھ گپ شپ کر لوں گا، انہیں میرے جانے سے کافی تسلی رہے گی. وہ تمہارے جانے پر بہت افسردہ تھے. میں نے انہیں گھر چھوڑا تو وہ اس قدر دل گرفتہ تھے کہ میں رات بھر سو نہیں سکا تھا. میں حویلی پہنچا تو اس کا گیٹ بند تھا، باہر تالا نہیں لگا تھا، مگر میں بہت دیر تک کنڈا بجانے کے باوجود کسی نے دروازہ نہ کھولا. گھر میں کوئی ایک ہی آدمی ہوتا تو میں سوچتا کہ کہیں گیا ہوا ہے، سو رہا ہے یا نہا رہا ہے، مگر گھر میں تو اتنے بہت سے لوگ تھے. بات میری سمجھ میں قطعی نہیں آئی کہ دروازہ کیوں نہیں کھولا جا رہا. پھر یہ خیال آیا کہ شاید رات میں کچھ ایسا واقعہ ہو گیا ہو کہ تایا سویرے ہی سب کو لے کر کسی رشتہ دار کے گھر چلے گئے ہوں. یہی سوچ کر میں مطلوب چچا کے گھر گیا. مطلوب چچا خود بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور مجھے ساتھ لیے ہوئے امروہہ میں گھر گھر پھرے. محلہ قریشی اور محلہ ملانہ کا ایک ایک گھر چھان مارا، وہ کہیں بھی نہ تھے. پھر میں مراد آباد بھی گیا. چچی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ وہ سب لوگ امروہہ میں ہی ہیں. میں نے انہیں بتا کر پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور لوٹ آیا. وقار، یقین کرو ایسا لگتا تھا جیسے سب لوگوں کو زمین کھا گئی ہے. اماں کا تو رو رو کر برا حال تھا اور شگفتہ. وہ کہتے کہتے جھجک گیا. اب میں جا سکتا ہوں وہاں؟ اس نے پھر بے قراری سے پوچھا. ہاں، چاہو تو میرے ساتھ چلو. یہ سن کر کہ تم خبر لینے نہیں آئے میرا غصے سے برا حال تھا. وقار الحسن نے شرمندہ لہجے میں کہا. اسی لیے تو خدا کہتا ہے کہ بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دو، یہ زہر ہے، ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. شرف الدین نے گہرا سانس لے کر کہا. کچھ دیر بعد شرف الدین کی اماں کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں. شرف الدین آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے وقار الحسن کو منع کر چکا تھا کہ ان کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہ کرے. اس لیے جب انہوں نے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو وقار الحسن نے بڑی فراخ دلی سے جھوٹ بول دیا کہ دہرادون میں رشتہ داروں کی شادی تھی، سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے. مگر شرف الدین تو بتا رہے تھے. انہوں نے مشکوک انداز میں بات شروع کی. شرف الدین نے ان کی بات کاٹ دی اور بولا. مجھے ہی غلط فہمی ہوئی تھی اماں. بھائی ان لوگوں کے جنوں بھوتوں اور روحوں اور چڑیلوں سے تعلقات ہی اتنے گہرے اور پرانے ہیں کہ ہر بندہ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے. میں بھی پریشان ہو گیا تھا. یہ بات اس نے ہنس کر کہی. اس بار اس کی ہنسی میں بلا کا اطمینان تھا. پھر اس کی اماں سب کی خیریت پوچھتی رہی. گھر آنے کو کہا تو وقار الحسن ٹال دیا. اس نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ لکھنؤ اور دہرادون سے آئے ہوئے ہیں، جیسے ہی ان کی مہمانداری سے فراغت ہوگی وہ انہیں اطلاع کر دے گا، پھر وہ ضرور آئیں. وہ ڈرتا تھا کہ گھر والوں کی حالت کسی نے دیکھ لی تو کیا ہوگا. شرف الدین تو خیر ہر بات سے آگاہ تھا. اسے حقیقت بتانا یوں بھی ضروری تھا کہ وہ قدم قدم پر وقار الحسن کے ساتھ رہا تھا. مگر کوئی اور اگر گھر والوں کی شکل دیکھتا تو شاید دہشت سے مر جاتا. جہانی آپا کا چہرہ بھی کچھ کم خوفناک نہیں تھا. اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں سیاہ حلقوں میں ٹمٹماتے بلکہ بجھتے ہوئے چراغوں ایسی ہو گئی تھی. پچکے ہوئے گال، اتنی بڑی ناک اور دانت، یہ سب کچھ آدمی کو ڈرانے کے لیے کافی تھا. وقار الحسن نے سوچ لیا تھا کہ وہ شرف الدین کو صرف تایا سے ملوائے گا. وہ تو پہلے بھی اتنے کمزور تھے کہ شاید انہیں دیکھ کر شرف الدین کو کچھ اندازہ ہو، ورنہ گداز بدن کی جہانی آپا یا فربہی مائل بدن کی شنو آپا کو ڈھانچے میں تبدیل ہوا وہ دیکھتا تو جانے اس کی کیا حالت ہوتی. خاطر مدارات کرنے کے بعد شرف الدین بھی وقار الحسن کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا. اس دوران میں شگفتہ سامنے نہیں آئی. وقار الحسن نے کئی بار چاہا اور دل ہی دل میں یہ دعا مانگی کہ وہ آ جائے. یہ شاید لمحہ قبولیت تھا یا شرف الدین وقار الحسن کے دل کا حال جان گیا تھا کہ اس نے شگفتہ کو آواز دے لی. اس کی اماں نماز کے لیے جا چکی تھی. شگفتہ دروازے پر ہی پردے کی اوٹ میں ٹھہر گئی. میں نے وقار الحسن کے بدن کو چھوڑ دیا. میں شگفتہ کو قریب سے دیکھنا اور محسوس کرنا چاہتا تھا. میں اس میں اور کلپنا میں موازنہ کرنا چاہتا تھا. وہ کلپنا جس نے لمحے بھر کو وقار الحسن کے حواسوں پر چھا کر اسے اندھا کر دیا تھا، مگر وہ بہت جلد اس اندھیرے سے نکل آیا تھا. اب اس کا دل شگفتہ کی مترنم آواز پر تال دے رہا تھا.
میں نے جو ہی وقار الحسن کا بدن چھوڑا وہ مضطرب ہو گیا۔ اس کے انداز ہی سے لگا کہ وہ میری اس حرکت پر خوش نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں دوبارہ اس کے اندر چلا گیا اور اس سے کہا کہ میں شرف الدین کے باوا کا احوال جاننا چاہتا ہوں، ممکن ہے اب تک وہ کوئی نیا پینترا بدل چکے ہوں۔ اتنا کہتے ہی میں پھر باہر آ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے منع کرے۔ اس بار میں نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر شگفتہ کی جانب بڑھ گیا۔ پردے کی اوٹ میں کھڑی شگفتہ بڑی نکھری نکھری سی لگی۔ جو ویران آنکھیں میں نے کچھ دیر پہلے دیکھی تھیں ان میں اس وقت دید سے جل رہے تھے۔ ہونٹوں کے کناروں پر مسکان چھپی بیٹھی تھی۔ اس کی گول گول کلائیوں میں سبز کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ بکھرے ہوئے بالوں کو اس نے ربن سے باندھ لیا تھا مگر وہ اس کی پتلی کمر پر لہرا رہے تھے۔ اس کے زرد رخساروں پر شفق پھوٹ چکی تھی۔ وہ نازک سی سادہ سی لڑکی مجھے اچھی لگی۔ میں کلپنا کو بھول گیا، اس لیے نہیں کہ وہ کلپنا سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کے بدن کی کچی کچی خوشبو نے مجھے بے خود کر دیا تھا۔ اسے چھونے اور اسے محسوس کرنے کی خواہش طوفان کی طرح میرے اندر اٹھی اور میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ آج میں کوثر کو اشاروں ہی اشاروں میں آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ جلد از جلد مجھے مجسم کرنے کا عمل شروع کر دے۔ میں اپنے ذہن کو وقار الحسن کی قید سے بھی آزاد کرانا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ چاہے تو میرے تمام کرتوتوں کے بارے میں جان سکتا ہے اور اس کی یہی طاقت میرے لیے سب سے بڑا خطرہ تھی۔ میں وہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرا کہ مبادہ وقار الحسن کو شبہ ہو جائے اور وہ میرے لیے ہزاروں رکاوٹیں پیدا کرنے کا سبب بن سکتا تھا۔ میں اس بے بسی کی حالت میں کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھا۔ میں وہاں سے سیدھا شرف الدین کے باوا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں وہ پلنگ پر لیٹے کسی سوچ میں الجھے ہوئے تھے۔ انہیں وقار الحسن کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ ان کا خون کھول رہا تھا۔ وہ پاس رکھے ہوقے کے کش پر کش لگا رہے تھے۔ فضول، نامعقول، آوارہ اور لاؤبالی کے الفاظ کی گردان جاری تھی۔ وہ شرف الدین اور اپنی بیوی سے بھی نالاں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں رشتہ کر کے یہ لوگ خاندان کی عزت ڈبو رہے ہیں، شگفتہ کو تو بالخصوص خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ویسے اب تک انہوں نے کوئی متبادل رشتہ نہ تلاش کیا تھا، نہ ہی کرنا چاہتے تھے۔ شرف الدین کی اماں بتا چکی تھی کہ خود شگفتہ بھی خوش ہے، لہٰذا وہ بے بسی محسوس کر رہے تھے، ورنہ ان کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی ان کے بھتیجے کے ساتھ زیادہ سکھی رہے گی۔ یہ باتیں وقار الحسن کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی، اس لیے میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکا اور واپس بیٹھک میں چلا گیا۔ بیٹھک میں بڑے موقع سے پہنچا تھا۔ وہاں وقار الحسن اور شگفتہ اکیلے تھے۔ شرف الدین تیار ہونے اندر چلا گیا تھا۔ شگفتہ سمٹی اور سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا مگر پھر بھی آنکھوں میں بے پناہ پریشانی تھی۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی، بھیا جی نے تو پریشان کر دیا تھا، آپ لوگ بنا کچھ کہے سنے چلے گئے، اتنی پریشانی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ وقار الحسن بڑے شوق سے اس کی لرزتی ہوئی آواز کو سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق تھا، دل میں میٹھا میٹھا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں پل بھر میں اس کے اندر پہنچ گیا اور میں نے اسے اکسایا اور وقار الحسن یوں آگے بڑھنے لگا جیسے میں نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ وہ میرے وجود سے قطعی بے خبر، صرف میری آواز کے اتار چڑھاؤ میں جکڑ چکا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ میں اسے اکسا کر کہاں لے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے شگفتہ کی باہ پکڑ لی۔ شگفتہ تقریباً اچھل پڑی۔ اسے شاید وقار الحسن سے اتنی جرأت اور ایسے والہانہ انداز کی توقع نہ تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کے گرم لمس نے اس کا چہرہ دھواں دھواں کر دیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔